نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا ابدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج سے 28 سال پہلے 6 دسمبر 1992 کو دن کی روشنی میں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا۔ تقریباً ہر سال اس موضوع پر کچھ نہ کچھ کہا جاتا رہا ہے اور اس کا اعادہ پابندی سے کیا جاتا رہا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم نے مسجد کی تعمیر جدید کا وعدہ کیا تھا۔ ہندوستان بھر کے مسلمان اس دن کا انتظار کرتے رہے کہ سرکار نے اپنی حکومت میں مسجد کی شہادت کے بعد بابری مسجد کی تعمیر جدید کا وعدہ کیا تھا، حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ لیکن برسوں کا انتظار رہا، یہ وعدہ ہی رہا، عملی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکا، اور وہ وقت بھی آیا کہ یہ معاملہ جب کورٹ میں رہا تو ہندوستان بھر کے مسلمان عدلیہ کے احترام میں اپنے اعتماد کا اظہار کرتے رہے۔ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ انصاف زندہ ہے اور بہرحال انصاف ملے گا، لیکن ملک کی بدقسمتی کہیے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے بابری مسجد کو لے کر کے جو فیصلہ آیا وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انصاف پسند شخص کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس طرح اندھیر ہوگی اور انصاف کا خون کیا جائے گا۔ ہمیں تو اس بات کا یقین تھا کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور حق ہمارا ہے، ہر حال میں ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ درمیان میں کئی کوششیں کی گئی کہ کسی طرح کوئی مصالحت ہو جائے، لیکن ظاہر بات ہے یہ معاملہ مسجد کا تھا، اور مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو جگہ انسان اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں دے دے، جس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ اور شریعت کا حکم ہے کہ جب ایک مرتبہ مسجد کے لیے کوئی جگہ وقف کر دی گئی تو نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، مفت میں بھی کسی کو ہم نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت میں جو چیز دے دی گئی کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی تصرف کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جگہ ایک مرتبہ شرعی طور پر مسجد قرار پا گئی وہ قیامت تک مسجد رہے گی، چاہے وہاں پر مسجد کی عمارت ہو نہ ہو، مسجد ہو اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہو نہ پڑھی جاتی ہو، ہر حال میں وہ جگہ مسجد رہے گی۔ درمیان میں یہ کوشش کی جاتی رہی کہ مسلمان اس پر راضی ہو جائے کہ تم لے لو اور تم اس پر جو تعمیر کرنا ہو کر لو، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کا یہ متفقہ فیصلہ رہا کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے،
اس لیے ہم اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں کر سکتے. ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم مفاہمت کے نام پر، مصالحت کے نام پر اس میں سے کچھ آپ کو دے دیں. مکمل تو دینا ناممکن ہے، کچھ بھی دینے کا ہمیں حق نہیں ہے. اس لیے عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، اور ہمیں عدلیہ کے فیصلے پر پورا اطمینان تھا، اعتماد تھا کہ فیصلہ جو آئے گا وہ انشاءاللہ حق بجانب ہوگا. ہمارے بزرگوں کا، بڑوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمہیں اگر یہ جگہ لینا ہے ہم سے چھین کر کے لے سکتے ہو، ہم اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے. انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ جگہ ہم سے چھینی گئی. فیصلے کی تمہیدات میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں اگر ان کا اعادہ کیا جائے تو ایک سیدھی سادی سوچ رکھنے والا شخص بھی جو فیصلہ کرے گا وہ حق بجانب ہوگا. فیصلے کی تمہید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جس جگہ مسجد ہے اس جگہ مسجد سے پہلے کوئی تعمیر نہیں تھی. جیسے یہ کہا جاتا رہا کہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات ہے کہ مسجد جس جگہ تعمیر کی گئی ہے اس جگہ پہلے کوئی تعمیر نہیں تھی، یعنی کوئی مندر نہیں تھا جسے توڑ کر کے مسجد بنائی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے کی تمہید میں یہ بھی ہے کہ 1949 میں عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد میں مورتی لا کر کے رکھی گئی جو غیر قانونی. مسجد کو تالا لگایا گیا، نمازیوں کو مسجد میں آنے سے روکا گیا، یہ بھی غیر قانونی. فیصلے کی تمہید میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کو توڑا ہے، مسمار کیا ہے، وہ لوگ گنہگار اور دوشی ہیں. ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد کوئی بھی شخص اگر فیصلہ کرنا چاہے گا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے. لیکن جس طرح دن کی روشنی میں مسجد شہید کی گئی تھی اسی طرح دن کی روشنی میں عدلیہ کا تاج محل بھی مسمار کیا گیا. ہم ایک ہندوستانی ہیں، ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ ہم نے یہ بات کہی ہے کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. ہمارے بڑوں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا. ہم اپنی بات پر آج بھی قائم. فیصلہ اگر آپ نے غلط دیا ہے، فیصلہ اگر آپ نے انصاف کے خلاف دیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ عدلیہ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، کریں گے. آج بھی ہماری وہی بات ہے. عدلیہ کا فیصلہ ہے، ہم فیصلے کا احترام کرتے ہیں. ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں بہرحال اسے ماننا ہے. لیکن یہ فیصلہ جسم پر تو نافذ ہو سکتا ہے، دل پر نافذ نہیں ہو سکتا. ہم ہی کیا، ہماری نسلیں بھی قیامت تک اس بات کو یاد رکھیں گی. اور ہر سال جو ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اس لیے کہ آنے والی نئی نسل کو یہ تاریخ معلوم ہو. دنیا والوں کا فیصلہ ہو چکا. بہرحال قدرت اپنا فیصلہ کرے گی. جنہوں نے تعمیر جدید کر کے دینے کا وعدہ کیا تھا عبرت ناک موت کے ساتھ دوچار ہوئے. ظلم بہرحال ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی. ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے.
مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے اللہ کو یاد کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عبادات کو انجام دیا جائے۔ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی، اور ہماری شریعت کا حکم ہے ہم اسی جگہ پر مسجد بناتے ہیں جو جگہ اللہ کے لیے مسجد کے نام پر وقف کر دی گئی ہو۔ ہم اپنی ملکیت کے علاوہ کہیں مسجد تعمیر نہیں کرتے۔ کمزور سے کمزور ایمان والا، کم سے کم علم رکھنے والا شخص بھی اگر مسجد کی تعمیر کا موقع آتا ہے تو وہ کبھی بھی پرائی زمین کے اوپر، غیر وقف شدہ زمین کے اوپر مسجد کی تعمیر نہیں کرتا۔ اگرچہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اجازت ہے کہ ہم پوری دنیا میں جہاں کہیں چاہے نماز پڑھ سکتے، نماز کے آداب ہیں، ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے مورتی نہیں ہونا چاہیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس کی پرستش اور پوجا کرتا رہا ہو۔ حتیٰ کہ ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمارے سامنے آئینہ ہو اور اس میں ہماری ہی تصویر نظر آئے، ہمیں یہاں تک منع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسجدوں کی محراب کو سادہ رکھنے کا حکم دیتے، شریعت کا حکم ہے۔ ہم یہی حکم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مسجدوں کو بہت زیادہ مزین نہیں کرنا چاہیے، محراب کو خاص طور پر سادہ رکھنا چاہیے۔ مسجد کی در و دیوار پر عربی عبارتیں اور اس طرح جو دوسرے چیزیں لکھی جاتی ہیں یہ بھی آداب کے خلاف ہے، بلکہ مسئلہ ہے کہ قبلہ رخ دیوار پر کوئی تحریر نہ لٹکائی جائے۔ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے سامنے عبارت دیکھ لی اور اس نے اپنی زبان سے پڑھ لی بغیر آواز کے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد کی قبلہ رخ کی جو دیوار ہو اس پر کوئی قرآنی آیت کہو یا کوئی دعا کہو یا کوئی پیغام کہو، منع کیا گیا ہے۔ مسجدوں کے لیے مستقل آداب ہے، اور اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن کریم جیسی نعمت، مکمل شریعت اللہ پاک نے عطا کی۔ کسی نبی کی تعلیمات میں کوئی دین، کوئی شریعت ایسا نہیں ہے کسی نبی کی شریعت میں جس میں نماز کا حکم نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت کو نماز دی گئی۔ کسی کو ایک وقت کی نماز دی گئی، کسی کو 2 وقت کی نماز دی گئی، نماز کی ادائیگی کا طریقہ بھی مختلف رہا، لیکن اب جو نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ساتھ ملی، یہ نماز مکمل ہے اور قیامت تک یہی نماز رہے گی۔ آپ دیکھو 2 عبادتیں ہیں، ایک نماز اور ایک حج کے لیے اجتماع کا حکم ہے۔ حج تو سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، دنیا بھر کے مسلمان جو صاحب استطاعت ہوں وہاں پہنچتے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ ہر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسلمان جمع ہوتے، اور جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ ہفتے میں جمعہ کی نماز ہو، جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد پہنچ کر کے جمعہ ادا کرنے کی تاکید کی گئی، اور اگر شہر کی جامع مسجد اتنی بڑی ہو کہ سارے شہر کے مسلمان اس میں نماز ادا کر سکے تو جامع مسجد کے علاوہ دوسری کسی مسجد میں جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر جامع مسجد میں اتنی وسعت اور اتنی گنجائش نہ ہو کہ شہر بھر کے مسلمان وہاں نماز کے لیے یکجا ہو کر نماز ادا کر سکے،
اگر یہ گنجائش نہیں ہے تو دوسری مسجدوں میں جمعہ کی نماز کی اجازت ہے، لیکن دوسری مسجد کے مقابلے میں جامع مسجد کا اجر و ثواب 500 گنا بڑھ کر کے، جمعہ کی یہ نماز آپ جامع مسجد کے علاوہ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو جو ثواب ملے گا، اگر وہی جمعہ آپ جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس ثواب سے 500 گنا زیادہ اجر و ثواب جامع مسجد میں ادا کی گئی جمعہ کی۔ بعض اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ فضیلت صرف جمعہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ 5 وقتہ نمازوں میں بھی اللہ پاک نے یہ بات رکھی کہ جیسے مسجد حرام میں جو نماز ادا کی جائے، چاہے جمعہ ہو یا غیر جمعہ ہو، ہر نماز کا ثواب 1,00,000 گنا بڑھ کر کے ملتا ہے۔ جو نماز ہم حرم سے باہر پڑھتے ہیں جو ثواب ملے گا، اگر وہی نماز مسجد حرام میں ادا کریں اجر و ثواب 1,00,000 گنا بڑھ جائے گا۔ تو جامع مسجد کی 5 وقتہ نمازوں کے لیے بھی یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ یہاں 500 گنا اجر و ثواب بڑھ کر کے ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2 عبادتیں، ایک حج ہے اور ایک نماز ہے، جس کے لیے اجتماعیت کا حکم ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، اسلام دشمن طاقتوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کیسا عجیب و غریب اجتماع ہے۔ جیسے 5 وقتہ نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ہماری شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے کہ اذان دی جائے گی، لوگ خود بخود مسجد کی طرف آنے لگ جاتے، کوئی بلانے نہیں جاتا۔ اذان کی آواز سنائی دے تو نہ سنائی دے، وقت کو دیکھ کر کے لوگ مسجد پہنچتے ہیں۔ اور یہ جو اجتماعیت ہے، اس کے اثرات بہرحال پڑتے، ہم چاہے محسوس کریں نہ کریں، غیر اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ انہوں نے مسجدوں کو نشانہ بنایا ہے، اور کوشش یہ رہی ہے کہ مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے، عبادات کے لیے اکٹھے نہ ہوں۔ سال میں 2 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ حج کے عنوان سے مکۃ المکرمہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر اپنی بستی میں سال میں 2 مرتبہ عیدین کی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز کہو، 5 وقتہ نماز کہو، اس کے لیے لوگوں کا اجتماع بہرحال لوگوں کے لیے گھبراہٹ اور خوف کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک تربیت ہے نماز، اور تربیت یہ کہ ایک آواز پر ہم اکٹھا ہوتے ہیں، ہم ایک شخص کی اقتداء اور ایک شخص کی اتباع پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم امام کو اپنا امام مانتے ہیں، امام اللہ اکبر کہے گا، ہم اس کے بعد اپنی نماز شروع کریں گے۔ امام کے نماز شروع کرنے پر ہماری نماز شروع ہوگی، اور امام کے سلام پھیرنے پر ہماری نماز ختم ہوگی۔ ایک آواز پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایک آواز پر ہم جھکتے ہیں، ایک آواز پر ہم زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے کہ ہمیں اکٹھا کر کے نماز کے عنوان سے ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم میں اتحاد اور اتفاق رہے۔ نماز عبادت تو ہے، لیکن انسانی زندگی پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یقیناً بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی گئی کہ فلاں شخص اس طرح گناہوں میں مبتلا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی نماز یقیناً اس کو اس گناہ سے روک دی۔ نماز ایک تربیت ہے، اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ تربیت ہے، اور اسی یقین اور استحضار کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو مسجدیں باجماعت نماز کے لیے بنائی جاتی۔ ملک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس دن سے بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، ملک میں
پورے ملک کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آئے، ملک تباہی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہے، 6 دسمبر آئے گا، پھر ہمارا زخم تازہ ہوگا، اور یہاں سے ہر سال ہم اس بات کو اس لیے دہراتے ہیں کہ یہ سانحہ ہمارے لیے تازہ رہے۔ آج طاقت کے زوم میں، اقتدار اور حکومت کے زوم میں، اکثریت کے زوم میں اگر کوئی غلط فیصلہ کر کے ہمیں مجبور کر دیا گیا تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آنے والی نسلوں کو بابری مسجد کا سبق اور اس کی تاریخ بتانا ضروری ہے۔ آپ کو جو کرنا ہو آپ طاقت کے زوم میں، اکثریت اور حکومت کے زوم میں کر لیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو ناحق اور باطل ہے وہ ناحق اور باطل ہے۔ ہم کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم سے جتنا ممکن تھا ہم نے کیا، اور اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ لیکن ایسی اندھیر، عدلیہ پر اعتماد کا ایسا خون شاید عدلیہ کی عدالت کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا۔ اس لیے بڑوں کے احترام اور فیصلے میں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ کا احترام فیصلے کا احترام کرتے ہیں، آج بھی اس کا اعادہ، لیکن ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارے جسم پر تو یہ فیصلہ نافذ ہو سکتا ہے، ہمارا دل نہ فیصلے کے دن اس بات کو قبول کیا تھا، نہ آج قبول کر رہا ہے، اور نہ آئندہ کبھی قبول کرے گا۔ ہم امن و امان کے دشمن نہیں ہیں، چین و سکون انسانی ضرورت ہے، ہم حالات بناتے ہیں، بگاڑتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، اٹھائی جاتی رہے گی۔ وہ دن دور نہیں ہے، ہم نہیں، ہماری نسلیں انشاءاللہ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنا فیصلہ کرے گی، اور اس زمین پر انشاءاللہ انصاف وجود میں آئے گا۔ مایوس نہیں ہیں ہم، مایوس نہیں ہیں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، ایمان والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور ایک بہت مشہور جملہ ہے جو مثال کے طور پر بولا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جملہ جو مثال کے طور پر مثل کے طور پر بولا جاتا ہو، بہت لمبے تجربے کے بعد بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ اور لوگوں کا لمبا تجربہ ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جو حق اور انصاف کو انشاءاللہ زندہ کرے گا، اور اس زمین پر انصاف لوگوں کو ملے گا۔ ہم مایوس نہیں ہیں۔ اس لیے اس تاریخ کو، اس سانحے کو یاد رکھیں، اس کا اعادہ کرتے رہیں، آنے والی نسلوں کو یہ پیغام اور ذمہ داری دیں۔ ہم نہ صحیح، ہماری اولاد انشاءاللہ انصاف دیکھے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔